هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین حضرات اور عزیز بچوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا پورا مہینہ، سارا کا سارا مہینہ از اول تا آخر، ابتدا سے لے کر انتہا تک خیر و بھلائی والا مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا، جمع کرنے کا، نیکیوں کے لوٹنے کا، نیکیوں سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ہم اور آپ جس قدر بھی نیکی کریں میرے بھائیوں کم ہے، اور نیکی نہ کرنے والوں کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم انسان قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خوش نصیب بننا چاہیے، خوش قسمت بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے، رمضان اگر ہمیں ملا ہے، تو اس رمضان کے مہینے کو ہم اور آپ نیکیوں میں خرچ کریں، اپنے اوقات کو، اپنے شب و روز کو۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہونی چاہیے جو ایسے کام میں گزرے جو گناہ کا کام ہو، جو معصیت کا کام ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ
اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا وقت متعین ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، فکس ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے صدقات اور زکوٰۃ کے موضوع کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو بغور سنیں گے اور صرف سننے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی میرے بھائیوں کوشش کریں گے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 تلاوت کی۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما کیا فرماتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کو، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خذ من اموالہم صدقۃ، کیا آپ ان مسلمانوں کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے۔ مسلمان جو اس وقت صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور مومنوں سے آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیا کیجئے، زکوٰۃ لیا کیجئے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر جو صدقۃ کا لفظ ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہاں پر اس صدقہ سے مراد فرض صدقہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی فرض زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے اور نفلی زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر لیا کیجئے۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا کہ عورتیں ہوں، تو ان کو کیا فائدہ ملے گا، کیا بینیفٹ ہوگا؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا تو تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اگر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مالوں سے اگر زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ زکوٰۃ دینا مال کی پاکی اور صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور یہیں پہ اگر تھوڑا سا اس کو پلٹ دیا جائے تو پتہ یہ بھی چلے گا کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہوتے ہیں، اتنا مال ان کے پاس موجود ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر بھی اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کا مال ناپاک ہوتا ہے، ان کا مال بدبودار اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، کہ اے نبی محترم علیہ الصلوٰۃ والسلام، اگر کوئی مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کے پاس لے کر آتا ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ کی دعاؤں سے انہیں سکون ملتا ہے، انہیں اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیت المال میں اپنے زکوٰۃ کے مال کو جمع کرتا ہے تو بیت المال کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائے خیر کرے، جزاکم اللہ کہے، جزاہ اللہ کہے، بارک اللہ کہے۔ اس طرح کے جو دعائیہ کلمات ہیں، جو دعا کے کلمات ہیں، دعا کے کلمات میرے بھائیوں ادا کرنے چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں،
اس آیت کریمہ سے کئی ساری باتیں معلوم ہوئی، لیکن سب سے بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے اور آپ کے مالوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالدار بنایا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور دولت اتنی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزاریات کے اندر اپنے متقی بندوں کا ذکر کیا، اپنے متقی بندوں کا ذکر کیا، اور اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقیوں کے اوصاف میں سے، متقی بندوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے مال میں اور اپنے مال میں سے سوال کرنے والے کو اور ان لوگوں کو بھی جو سوال سے بچتے ہیں، یعنی محروم، جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جن کو آپ کے مال کی ضرورت ہے لیکن شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی لوگ سوال کرنے والے یعنی بھیک مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے، اللہ کے متقی بندوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اس آیت کریمہ میں جو پڑھی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، اور اس کی تفصیل کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے آئے گی کہ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو ہم اپنی زکوٰۃ کن لوگوں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 8 چیزوں کو، 8 ان راستوں کو بیان کیا ہے جن راستوں میں ہم اپنی زکوٰۃ کے مال کو دے سکتے ہیں۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ صدقہ، یہ صدقہ سے مراد یہاں پر فرض صدقہ ہے، یعنی واجبی زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ یہ فقراء کے لیے ہے، یعنی فقراء ہی کے لیے ہے اور مسکینوں ہی کے لیے ہے۔ اہل لغت جانتے ہیں، جو لوگ عربی قواعد کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انما کا لفظ یہاں حصر کے لیے ہے، یعنی زکوٰۃ خرچ کرنے کے راستے کو انہی 8 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے محصور کر دیا ہے۔ اس سے کوئی آدمی تجاوز نہیں کر سکتا۔ ان امور کے علاوہ زکوٰۃ کے مال کو کہیں اور خرچ کیا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو زکوٰۃ جن کو دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے کہا للفقراء والمساکین، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات یہ فقیروں کے لیے ہے، یہ مسکینوں کے لیے ہے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے والعاملین علیہا، یہ زکوٰۃ ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو زکوٰۃ کے امور سے وابستہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو نوٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹنسی کا کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم، کہ زکوٰۃ کے مال کو تالیف قلب کے لیے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تالیف قلب کا؟ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ہے اور وہ آپ کے مال دینے کی وجہ سے اسلام کی طرف وہ غیر مسلم آ سکتا ہے، تو زکوٰۃ کے مال کو میرے بھائیوں
دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے دل میں اسلام کمزور ہے میرے بھائیوں، تو اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافر آدمی ہے، کافر شخص ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمانوں پر زیادتی کرتا ہے، مسلمانوں کو اس کے شر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس کے ظلم سے، اس کی زیادتی سے میرے بھائیوں بچایا جا سکے۔ اس خاطر زکوٰۃ کے مال کو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلمان کو بھی میرے بھائیوں دیا جا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بھائیوں وَفِي الرِّقَابِ، کہا وَفِي الرِّقَابِ کہ غلام کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی غلام ہے، پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور مسلمان ہوا کرتے تھے، غیر مسلم ان کو بندی بنا لیا کرتے تھے، قیدی بنا لیا کرتے تھے، تو اسلام نے کہا کہ اگر کوئی غلام ہے تو زکوٰۃ کے پیسے سے غلام کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ غلام کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ایسا غلام ہے جو اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے سید سے یہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ اگر ہم نے فیوچر میں، مستقبل میں اگر اتنا مال دیا تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا۔ چنانچہ ایسے العبد المکاتب کو عربی کی اصطلاح میں ایسے غلام کو العبد المکاتب کہتے ہیں، جو اپنے آقا سے، اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لے، اتنا اگر پیسہ ہم نے آپ کو دے دیا تو ہم آپ کے غلام نہیں رہیں گے۔ تو اگر کوئی ایسا مسلمان غلام ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ اسے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ جلدی سے غیر مسلم کے قید سے آزاد ہو سکے۔ اگر کوئی مسلمان قیدی ہے جو کسی کافر کے ذمے ہے، کسی کافر کا قیدی بنا ہوا ہے، تو اس غلام کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے میرے بھائیو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بہت ہی اہم نقطہ میں آپ کو بتلاؤں جو اہل علم نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رقاب میں عام قیدی بھی آتے ہیں۔ رقاب کے ضمن میں ایسے عام قیدی بھی آتے ہیں جن کے اوپر ناحق مقدمہ لا دیا گیا، ناحق اس کے اوپر مقدمہ کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج دیکھیں فسادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کو فسادات کی نظر کر دیا جاتا ہے، بے گناہ مسلمانوں کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ قید خانے سے آزاد ہو سکے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہے، بیت المال کا سسٹم ہے، نظام ہے، تو ایسے قیدیوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے قید سے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں الرقاب کی تفسیر میں میرے بھائیوں آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا والغارمین، والغارمین کہ غارمین کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال آپ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں غارمین سے مراد مقروض انسان ہے، غارمین سے مراد مقروض انسان ہے، اور مقروض دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک مقروض وہ آدمی جو دو فریق میں، دو جماعت میں اتحاد کے لیے، اتفاق کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے، کمپرمائز کرانے کے لیے دو آدمی میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، پیسے کے لیے، مال و دولت کے لیے، تیسرا آدمی کہتا ہے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جو پیسہ ہے، جس پیسے کا تم دعویٰ اس کے اوپر کرتے ہو، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور میں اپنی طرف سے اس کو ادا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں لیکن جس آدمی نے ذمہ لیا اس کے پاس صلاحیت نہیں، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس پیسے کو، اس ضمانت کے پیسے کو ادا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق، اہل علم کی تفسیر کے مطابق ایسے قرض کو بھی زکوٰۃ سے، بیت المال سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا جو قرض ہے میرے بھائیوں، ایک فقیر آدمی ہے، یہ قلاش اور محتاج آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، بال بچوں کے کھلانے کا انتظام نہیں ہے، کسی آدمی سے قرض لے لیتا ہے، اپنے لیے قرض لیتا ہے، مصالحت کے لیے نہیں، اپنے کھانے اور خرچے کے لیے قرض لے لیتا ہے، اور قرض کی ادائیگی کا سامان اس کے پاس مہیا نہیں ہے،
اور قرض کو ادا نہیں کر پا رہا ہے، میرے بھائیوں یاد رکھیے ایسے قرضدار ایسے مقروض کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے اوپر عائد ہونے والے قرض کو بآسانی ادا کر سکے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا 7واں مسئلہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے 7واں مسئلہ بیان کیا، کہا وفی سبیل اللہ، کہا وفی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ کی تفسیر میں میرے بھائیوں اہل علم کے متعدد اقوال ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ سے براہ راست اگر کوئی چیز مراد ہے تو الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، کہ آدمی اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی مالی قربانی پیش کرے۔ میرے بھائیوں جسمانی قربانی کے ساتھ مالی قربانی ادا کرے، یہ فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تعلیم و تعلم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، متفرق کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، میرے بھائیوں تو ایسے لوگ کے اوپر بھی زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح یہاں پر رک کر یہ بات بھی آپ کو بتلا دی جائے اور آپ سمجھ لیں کہ آج جو مدارس اور جامعات ہیں، آج جو مدارس و جامعات ہیں، جن مدارس و جامعات سے اعلاء کلمت اللہ کا کام ہوتا ہے، دین کی سربلندی کا کام ہوتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے متفرق طلباء اور طالبات ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان مدارس کے اندر، ان جامعات کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں غربا ہوتے ہیں، فقراء ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسے مدارس اور ایسی جامعات میں بھی زکوٰۃ کا مال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے مفسرین اور اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بس اوقات شک کو پھیلایا جاتا ہے، شک کو فروغ دیا جاتا ہے، علی الاطلاق یہ کہا جاتا ہے، بالعموم یہ کہا جاتا ہے مدارس کو اور اسی طرح جامعات کو صدقہ فرض زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں علی الاطلاق یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اگر ان مدارس کے اندر غربا اور مساکین ہیں اور متفرق طلباء اور طالبات ہیں تو ان مدارس اور ان جامعات کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ 7واں مصرف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طرح اخیر میں، اسی طرح اس آیت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ کا 8واں مصرف یاد کر لیجئے اور سوچ کر سمجھ کر ان ہدایات کی روشنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے شروع میں کہا بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آپ اپنے دکانوں کا حساب کیجئے، آپ اپنی تجارت کا حساب کیجئے، آپ اپنے سونے چاندی کا حساب کیجئے، آپ اپنے غلے کا حساب کیجئے، عورتیں اپنے زیورات کا حساب کر لیں، اور بہتر ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اللہ رب العالمین سے کئی گنا اجر و ثواب حاصل کر لے۔ میرے بھائیوں پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو، یہ مبارک مہینہ ملے یا نہ ملے، اس لیے اگر زکوٰۃ آپ کے مال میں عائد ہو رہی ہے تو آپ مخالف سے کام نہ لیں، آپ کنجوسی سے کام نہ لیں، آپ قبر کے عذاب سے بچ جائیں، آپ آخرت کے عذاب سے بچنے کی میرے بھائیوں کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے 8واں مصرع بیان کیا اور کہا وابن السبیل، وابن السبیل کہ اگر کوئی مسافر ہے، وابن السبیل کا مطلب کیا ہے؟ مسافر ہے، اگر اپنے گھر سے کہیں دور ہے، اگر یہاں سے کوئی کسی شہر میں جا رہا ہے،
راستے میں اس کا سامان چھن گیا، اس کا سامان لٹ گیا، اس کا پیسہ چوری ہو گیا، وہ اپنے شہر نہیں پہنچ سکتا، گھر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، چنانچہ ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ مالدار، اگرچہ گھریلو اعتبار سے وہ مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ راستے میں ہے، سفر میں ہے، بلا مال کے وہ اپنے گھر یا جہاں جا رہا ہے وہاں نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے موقع پر ایسا مسافر انسان ہمارے زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح مسافر میں وہ مسافر بھی آتا ہے، سن لیجیے، مسافر میں وہ مسافر بھی آتا ہے جو شہر میں جا کر کمانا چاہتا ہے۔ شہر بہت اہم نقطہ ہے، ہاں شہر میں جا کر کمانا چاہتا ہے، لیکن دلی پہنچنے کا پیسہ اس کے پاس نہیں۔ بمبئی جا کر وہ کما سکتا ہے، کاریگر ہے، وہ صنعت کار ہے، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ بمبئی جا سکے، دلی جا سکے، کاٹھمانڈو جا سکے۔ اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کے مال میں زکوٰۃ ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے، یاد رکھیے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ اس کے لیے ٹکٹ خرید سکتے ہیں، آپ اس کے لیے انتظام کر سکتے ہیں کہ وہ آدمی دلی چلا جائے، کاٹھمانڈو چلا جائے، ممبئی چلا جائے، اور جو کام کرنا جانتا ہے کام کر کے اپنی روزی روٹی کا میرے بھائیوں انتظام کر لے۔ اسی طرح ایک بات میں بھول گیا جو مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فقراء اور مساکین کو دیا جا سکتا ہے، تو آپ کھانے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، پہننے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، روپے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ غریب انسان ہے لیکن صنعت کار ہے، کاریگر ہے، مثال کے طور پر زری کا کاروبار کرتا ہے، درزی کا ماسٹر ہے، تو آپ اس کے لیے مشین خرید سکتے ہیں، زری کا اس کے لیے مشین خرید سکتے ہیں، تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے اور آئندہ اس کو مانگنے کی میرے بھائیوں ضرورت نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ 8 مصارف تھے، جن زکوٰۃ کے مصارف تھے، جن مصارف کو اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی اس 60ویں آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ اور آخری نقطہ میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں، باتیں بہت ساری، حدیثیں بہت ساری، لیکن میں نے کہا وقت بہت محدود ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تاجر ہے، عام طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کاروباری آدمی ہیں، ہم تاجر آدمی ہیں، ہمارے پاس سونے اور چاندی خواتین کی طرف سے سوالات آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس سونا ہے، یاد رکھیے کہ اگر سونا 85 گرام ہو جائے، اگر سونا، خاص طور سے عورتیں سنیں جن کے پاس زیورات ہوتی ہیں اور وہ بخارت سے کام لیتی ہیں، کہ اگر ان کے زیورات یا ایک سونا 85 گرام ہے تو 2.5% اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر چاندی ہے اور اس کی مقدار اگر 595 گرام ہے، 595 گرام ہے تو اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس بکری ہے، اس کی تعداد 40 ہو جائے تو زکوٰۃ کا ہجوم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر گائے ہے، اس کی تعداد 30 ہو جائے، زکوٰۃ کا ہجوم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ ہے، اس کی تعداد 5 ہو جائے تو 24 تک ایک بکری اور 25 کے بعد پھر اونٹ ہی سے زکوٰۃ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے پاس کلو گرام کے اعتبار سے یا پیسے کے اعتبار سے، اگر آج کی تاریخ میں دیکھیے گا کہ 1 گرام سونے کی قیمت کیا ہے، 1 گرام سونے کی قیمت کیا ہے، یا ان لوگوں کے لیے باتیں بتا رہا ہوں جن کے پاس تجارت ہے، جن کے پاس تجارت ہے یا جن کے پاس بینک بیلنس ہے، اپنی تجارت سے زکوٰۃ نکالنا چاہتے، اپنے پیسے سے زکوٰۃ نکالنا چاہتے، میرے بھائیوں، تو تجارت کا بھی حساب وہی ہے جو سونے چاندی کا حساب ہے، پیسے کا حساب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا حساب ہے۔ میرے بھائیوں، 1 گرام سونے کی قیمت آج کی تاریخ میں 8,647 روپے ہے، 8,647 روپے ہے۔ اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ اگر 85 گرام سونا ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ میرے بھائی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کے پاس نقد روپیہ ہے، کیش ہے، بینک بیلنس ہے، ایک تجارتی ساز و سامان ہے جس کی قیمت 7 لاکھ، جس کی قیمت آج کی تاریخ میں
7,34,995 روپیہ ہو، 7,34,995 روپے کسی کے پاس ہے، یا کوئی کاروباری آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یا ایک بینک بیلنس ہے، سب کو جمع کرے گا، اور اگر کم سے یہ مقدار کم سے کم ہے، اس میں 2.5% یاد رکھیے زکوٰۃ واجب ہے۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، چاہے لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، ان تمام میں سے 2.5% زکوٰۃ میرے بھائیوں نکالی جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس غلہ ہے تو غلہ اگر 5 وسق ہو جائے، یاد رکھیے غلہ اگر 5 وسق ہو جائے، اور ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، کلو گرام کے اعتبار سے دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کسی کے پاس غلہ 653 کلو ہو جائے، کتنا؟ 653 کلو اگر گیہوں یا چاول ہو جائے میرے بھائیوں، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ آپ دے کر احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ آپ کے لیے واجب فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ نکالنے کا بڑا وبال ہے، بڑی سزا ہے۔ بلکہ جس مال میں حدیث میں آتا ہے آپ زکوٰۃ کو شامل کر کے رکھتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کا یہ مال آپ کے اچھے مال کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے۔ اگر اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے منٹوں میں آپ کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے، اس لیے مال میں سے زکوٰۃ نکالیے، علماء سے مسائل کو پوچھیے، اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور جن مالوں میں زکوٰۃ جیسے واجب ہے ویسے ہی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر سے مال کی محبت کو نکال دے، مال میں جو ہم بخالت کرتے ہیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔